اس موضوع پر یہ فلم کیوں بنائی گئی۔ اصل میں وہ مولا جٹ جو وہ اس گنڈاسے سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ مولا جٹ سے پہلے اسی فلم کو وحشی جٹ کے نام سے بنایا گیا اور یہ گنڈاسا ایسا چلا کہ اس کے متاثر ہو کر سرور بھٹی صاحب نے مولا جٹ بنائی بعد میں، لیکن نام سے ظاہر لیجنڈ آف مولا جٹ بنایا تو کہانی تو تقریباً وہی ہے کیونکہ ناصر ادیب نے لکھی ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ہیرو ہوا ہے جس کو پنجابی زبان کا بڑا علمبردار قرار دیا گیا سلطان رہی، وہ اردو اسپیکر، وہ اردو یوپی سے تعلق تھا۔ دیکھیں نا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگ اس کو پنجاب کی آن بان اور شان سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، زنجیر نیوز چینل کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد حسن حاضر ہے اور آج ہم ایک بے حد اہم موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر جرنلسٹ، خاص طور پہ فلمی جرنلزم میں ان کا بہت نام ہے، سینئر جرنلسٹ ہے اور نصف دہائی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے انہیں فلمی جرنلزم کرتے ہوئے، خاص طور پہ لاہور میں جہاں پہ پنجابی اور اردو فلم جو ہے وہ ایک طویل عرصے تک بنتی رہی۔ بہت بڑے بڑے فلم ساز، اداکار، لیکھک، ساری طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود رہے اور ایک طرح سے یہ لاہور جو ہے ادبی حوالے سے تو ایک کلچرل سٹی تھا ہی، لیکن فلمی حوالے سے بھی ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس شہر میں بہت بڑے بڑے فلمی جرنلسٹ آئے اور اپنا کام کر کے کچھ چلے گئے، کچھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے جناب ساجد یزدانی صاحب کا، اور ساجد یزدانی صاحب جو ہیں مختلف جتنے بھی اہم میگزینز تھے، نیوز پیپرز تھے، ان میں یہ کام کرتے رہے اور آج کل بھی وہ کراچی سے چھپنے والے ایک بہت معتبر جو فلمی اخبار ہے نگار، اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور گاہے گاہے اس میں بہت اہم موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتے ہیں بات، وہ ایک نئی فلم بننی ہے، لیجنڈ آف مولا جٹ۔ تو مولا جٹ تو ہم نے دیکھی، پھر مولا جٹ کے بعد ایک چونکہ ایک پیرلل اس کے کریکٹر تھا نوری نت، اس پہ بھی فلم آئی۔ کہنا چاہیے کہ مولا جٹ جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹر فلم ثابت ہوئی اور اس نے ہمارے اس پورے خطے پہ بہت بڑا اثر ڈالا، لیکن اس فلم کو بنے اور اس فلمی کہانی کو ایک گزرے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد اردو میں اسی فلم کو، اسی نام کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فلم بنانا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس پہ بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ساجد صاحب گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم اس کو مزید بھی آگے چلائیں گے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس وقت چونکہ لیجنڈ آف مولا جٹ ریلیز کے بالکل قریب ہے اور اس کی پبلسٹی بھی جاری کر دی گئی ہے اور لوگوں میں ڈسکس بھی ہو رہا ہے اس موضوع پر یہ فلم کیوں بنائی گئی۔ اصل میں ہم اس کے ابتدا سے کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہر ادب کا اور ثقافت کا گہوارہ رہا ہے اور بر صغیر میں اس کا آج بھی اسی طرح ممتاز مقام حاصل ہے لاہور کو، اور یہ فلم بھی جو ہے یہ لٹریچر کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ یہ مولا جٹ جو کردار ہے یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا گنڈاسے سے لیا گیا کردار ہے۔ اصل میں وہ مولا جٹ جو وہ اس گنڈاسے سے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے، اس زمانے کا ایک ہتھیار سمجھ لیں ایک، اور اس کو مولا جٹ سے پہلے اسی فلم کو وحشی جٹ کے نام سے بنایا گیا، حسن عسکری نے، اور ناصر ادیب کی پہلی فلم تھی، انہوں نے لکھا اور یہ گنڈاسا ایسا چلا کہ اس کے متاثر ہو کر سرور بھٹی صاحب نے مولا جٹ بنائی بعد میں۔ تو اس وقت جب یہ فلم بنی تو قاسمی صاحب کا نام اس میں سے نکال دیا گیا، انہوں نے کہا جی نا، لیکن بعد میں ہمارے جو نگار ایوارڈ جب ملا تو نگار ایوارڈ کا بہترین کہانی کا ایوارڈ احمد ندیم قاسمی صاحب کو دیا گیا، جس پر ناصر ادیب نے احتجاج کیا کہ جی وحشی جٹ کا جو فلم تو میں نے لکھی ہے۔ الیاس رشیدی صاحب نے کہا کہ آپ نے لکھی لیکن کہانی اقتباس آپ نے خاکہ اسی سے لیا، بنیادی خاکہ جو بنیادی کریکٹر مولا جٹ ہے وہ آپ نے اس سے لیا، لہذا یہ آپ ان کو ملے گا، آپ کو مکالموں کا دیا جا سکتا ہے۔ پنجابی چونکہ آپ نے لکھا اردو کا ڈرامہ تھا، تو یہ اس کا منبع جو ہے وہ ہے احمد ندیم قاسمی، اور قاسمی صاحب کا تھاٹ اتنا مضبوط تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ آج تک وہ گنڈاسا چل رہا ہے۔
30-35 साल से के बाद फिर एक नई रवायत ने जन्म लिया कि कराची से जो टीम है जो आजकल पाकिस्तानी फिल्म पर छाई हुई है और खुसूसन उर्दू फिल्मों के हवाले से, क्योंकि पंजाब में पंजाबी फिल्मों का चूँकि ज़वाल का दौर चल रहा है, तो आजकल उर्दू फिल्में कराची के प्रोड्यूसरों ने संभाल रखी हैं और उन्होंने पंजाबी फिल्में ही बनाई और उन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया, जिससे उनकी इंडस्ट्री उभर कर सामने आई। मगर अब ये देखें कि उन्हें भी एक दफ़ा फिर अपनी इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए पूरे पंजाब के कल्चर को लेना पड़ा, पंजाब की सकाफत को लेना पड़ा, पंजाब के किरदार को लेना पड़ा, पंजाबी फिल्म बनानी पड़ी। इससे पहले भी जो उन्होंने उर्दू फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई हैं, उनका पस मंजर पंजाब ही रहा। पंजाब नहीं जाऊंगी, फलाना नहीं जाऊंगी तो वहां नहीं आऊंगा। ये आपने जो बात की है, मेरे जहन में उससे एक सवाल आया है, मतलब इसमें आप समझे कि कोई तासुब नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ी सी दिलचस्पी है फिल्म के हवाले से और ख़ास तौर पे पंजाबी फिल्म के हवाले से, तो मैं पिछले अखबारात और वो देखता रहता हूँ, तो उसमें मैंने अक्सर बयानात ये पढ़े जो हमारे यानी उर्दू फिल्में बनाने वाले और उर्दू किरदार थे, उर्दू अदाकार थे, मतलब एक पैरेलल टेंशन ज़रूर चल रही थी लाहौर के अंदर ही, चाहे उर्दू फिल्म बन रही थी चाहे पंजाबी। तो ये कहा जाता था कि जी पंजाबी फिल्म ने तो हमारा कल्चर तबाह कर दिया है पाकिस्तान का और अजीब एक कल्चर लाया है, तो हम उर्दू फिल्म बनाएंगे जिसमें तहजीब होगी, जिसमें तमद्दन होगा, जिसमें शऊर होगा, वगैरह वगैरह। अब क्या यानी ऐसी मजबूरी आड़े आई है कि वो आप देखें कि नई नस्ल है और अच्छे लोग हैं, वो टैलेंट उनके यहाँ मौजूद है, पहले भी वो फिल्में बना चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या मजबूरी है कि आप बेस जो है, आपने जैसा कि बताया कि मौला जट और ज़ाहिर वो एक लिटरेरी एक कहानी थी, उसको छोड़ देते हैं कि जी कासमी साहब ने ज़ाहिर लिखी थी और फिर उसके बाद नासिर अदीब साहब ने क्या किया, लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ है? आप समझते हैं कि इसके बिना उनका कोई मार्केट नहीं चल सकती, ये कोई मजबूरी है, या इंटरनेशनल सतह पे पंजाबी का कोई एक बोलबाला है? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये बिल्कुल इसमें सच्चाई ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि वो अपने कल्चर पर भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, लेकिन चूंकि पंजाबी ज़बान और उसकी तहजीब के हवाले से फिल्म ने जो उसे प्रमोट किया है, उसको पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। उससे लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फिल्म, जिसे लॉलीवुड कहा जाता है, इसका जो लॉलीवुड लाहौर से ही बना है, तो ये पंजाब की जो सकाफत है इसने काफ़ी प्रमोट किया और लोग पंजाबी फिल्म के हवाले से आज भी लाहौर को दुनिया भर में याद करते हैं। तो अब जब उन्होंने उर्दू फिल्मों का सिलसिला कराची में चला गया, तो ज़रूरी बात थी कि लोगों ने ये समझा कि शायद पंजाबी फिल्मों से लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि आखिरी अदवार में जब फिल्म इंडस्ट्री जो ज़वाल पजीर हुई, तो उसमें चंद लोग मैं कह सकता हूँ, उन्होंने ज़ाहिर है हर तालाब में चंद मछलियाँ गंदी होती हैं, उन्होंने काफ़ी गंद डाला, जिसकी वजह से पंजाबी फिल्मों से लोगों का एतमाद उठता चला गया। इसलिए उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती गई और लोग उससे पीछे हटते गए। उन्होंने महसूस किया कि दोबारा से फिल्म का रिवाइवल होना चाहिए, और ये रिवाइवल कराची के दोस्तों ने किया। पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्हें पता था किस तरह हमने हैंडल करना है। तो चूंकि हमारे यहाँ पंजाबी फिल्म बनाने वाले लोग चूंकि पसे पर्दा जा चुके थे, अच्छी फिल्में बनाने वाले, दूसरे जो आमियाना किस्म के गाने लिखने वाले या आमियाना किस्म की कहानियां लिखने वाले वो सामने आ गए, जिससे लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री खुशी तौर पर मुतासर हुई। उस खला को कराची के दोस्तों ने पुर किया और उन्होंने उसे बहुत अहसन तरीके से बनाया। मगर वही बात कि पंजाब का जो आप कह रहे इसकी जो सकाफत है वो बड़ी रिच है, बड़ी भरपूर है और नज़रों को भाती है, कानों को सुनने में गाने अच्छे लगते हैं। वो उन्होंने तहजीब कुछ लोगों ने ज़रूर बिगाड़ी, कुछ आमियाना लिखने वालों ने, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मजबूत ज़बान जो है, पंजाब एक ज़बान है इस धरती की, जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप, दूसरी दुनिया में चंद ज़बानों में से एक है जो समझी इंडिया में भी दिल्ली से बॉम्बे तक चले जाए, पंजाबी ऐसे तरीके से लोग समझ सकते हैं और समझते हैं। और इसी वजह से आज पंजाबी फिल्मों का आप देख लें, इंडियन लोग भी, बाहर बैठे हुए इंडियन लोग भी पंजाबी फिल्म बना रहे हैं और पंजाबी फिल्मों को प्रमोशन मिल रही है। इसका सहारा लेते हुए कराची के दोस्तों ने पंजाबी के पस मंजर में फिल्में बनाई। पंजाब नहीं जाऊंगी जैसा, वही गंडासा उसमें भी पकड़ा हुआ था, घोड़े पर सवार था, वही स्टाइल था, लेकिन फिल्म उनकी सोबर थी जो चली भी बॉक्स ऑफिस में। उसी से मुतासर होकर उन्होंने मौला जट को बनाया। अब मौला जट के साथ वो क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नाम से जाहिर लेजेंड ऑफ मौला जट बनाया, तो कहानी तो तकरीबन वही है क्योंकि नासिर अदीब ने लिखी है, उन्होंने बताया। वो अलबत्ता कई टर्निंग पॉइंट हैं, कई इसमें मुकालमे नए हैं,
اور سب سے بڑی اس کی خوبی یہ مجھے جو نظر آ رہی ہے ٹریلر دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ بدل دی گئی ٹوٹلی. انہوں نے ہالی ووڈ اسٹائل کی, یعنی اس کہانی کو 200 سال پیچھے لے گئے کہ جنگل کا قانون ہے جب کوئی قوانین نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ آج کے دور میں جب ایسی فلم بنے گی اس کی گنڈاسی کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی, اس میں لوگ کہیں کہ جدید ہتھیار آ گئے. تو انہوں نے جانگلی وہ نما بنا دیا, آپ نے اس کی گیٹ اپ اور بالوں کا سٹائل دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل اور تہذیب میں لے گئے. پچھلی تہذیب میں جب جنگل کا قانون تھا, اسپت ریزی ہو رہی تھی, لوٹ مار کا بازار گرم تھا, جنگل کا قانون تھا, تو لہٰذا میرا خیال انہوں نے اس پس منظر میں لے جا کر اسے ہالی ووڈ اسٹائل میں بنایا, تو وہ دیکھنے والے کو یقیناً پسند آئے گی. اچھا, اس میں نا ایک تو سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہی بات جو ہے ہمارے جو فرینچ اور ہالی ووڈ سینما فلم جو ہے اس کو دیکھنے والے کچھ دوست بیٹھے تھے, تو انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ جو یعنی قدیم جو ہالی ووڈ کا ایک سٹائل ہے فلم کا اس سے لیا. اچھا, میں یہ کہوں گا مطلب ایک تھوڑی سی ہمیں واضح اور کھلی بات کرنی چاہیے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے وہ جو ایک آپ ریچنس کی بات کر رہے ہیں پنجاب اور پنجابی کی اور پنجابی زبان کی اور پنجابی کریکٹرائزیشن کی, جی جی, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہو کہ ہم اس طرح تو ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ کلچر بڑا رچ ہے, اور تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کیونکہ ایک اتنا بڑا تھاٹ ہے اور اتنی ہیوی فلم ہے اور اتنی بڑی زبان پر بنائی جا رہی ہے, تو ان کے لیے مسئلہ تو ہے. نئے بچیاں جو ہیں وہ ہیوی اردو سپیکنگ, وہ وہاں کے رہنے والے, ان کو لہجہ جو دیا گیا ہے وہ ضرور پنجابی تو بولی ہے لیکن وہ ایک نیا ٹیمپو, جس طرح مصطفیٰ قریشی صاحب نے سندھی لہجے میں پنجابی کو مکس کر کے بولا, تو اگر عوام کو بھا گئی تو میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی ہوگی. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں تھوڑے دن پہلے, آپ نے بھی شاید وہ دیکھا ہو کہ اردو فلم کا بہت بڑا نام تھا وحید مراد. جی ٹھیک ہے, زبردست. تو وحید مراد کا کوئی کلپ ایک چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا نہیں جی میں تو پنجابی ہوں, اور انہوں نے پھر پنجابی بولی بھی, تو لگتا نہیں تھا کہ وہ پنجابی ہیں. اسی طرح بے شمار ہمارے اداکار اور دوسرے لوگ ہیں, گلوکار ہیں, میڈم کو لے لیں, اداکار بے شمار ہیں جنہوں نے اردو فلم میں کام کیا اور لگتا نہیں تھا کہ یہ پنجابی بیک گراؤنڈ ہے ان کا. جی جی بالکل. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم یہ نوجوان بھی ہیں اور پرانے بھی جو لوگ ہیں, پرانے تو بہت محنت کرتے تھے, اگر انہوں نے کچھ فلمیں پنجابی کی ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اسٹڈی کیا جی اس کلچر کو, اس زبان کو, ان چیزوں کو. لیکن اس فلم پہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ شاید اس طرح زبان اور مکالمہ کی ادائیگی اور اس طرح وہ پوری طرح نہیں کر پائے جس طرح کے پنجابی بیک گراؤنڈ رکھنے والی اس فلم میں کرنا چاہیے تھا انہیں. جی, اس پر تفصیل سے تو بات فلم دیکھنے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے. اس کا ٹریلر جہاں تک دیکھا اس میں لوگوں نے اس کا تبصرہ اڑایا جو اس کا لہجہ تھا یا کچھ ہے, لیکن یہاں آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے, جیسے وحید مراد کا آپ نے ذکر کیا, بڑا اچھا کہ وہ پنجاب کے, چونکہ وزیر آباد کے علاقے سے ان کے والدین کا تعلق تھا تو بنیادی طور پر ان کے پنجاب کے لوگ ہی کہے جائیں گے. اور اس طرح میں اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا ہیرو ہوا ہے, جس کو پنجابی زبان کا بڑا علمبردار قرار دیا گیا, سلطان رہی, وہ اردو اسپیک, وہ اردو یوپی سے تعلق تھا. بالکل دیکھیں نا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا, لوگ اس کو پنجاب کی آن بان اور شان سمجھتے ہیں. وہ جو اس کے جنازے پہ لوگ آئے تھے وہ پنجاب کا ہیرو بن کے ابھرا تھا. وہ پنجابی فلموں کو اس نے زندگی دی, 40-50 سال تک وہ فلم انڈسٹری میں راج کیا, اور لوگ اسے یہ پنجاب کا ایک ماٹو بنا لیا گیا تھا کہ یہ پنجاب کا ہیرو ہے. اس کو ہیرو سمجھا گیا کہ پنجاب کا, چونکہ اس کی زبان اور بیان جو تھا اس نے ذرا بھی محسوس نہیں کبھی ہونے, حالانکہ اس کی خواہش رہی کہ ہمیشہ سے کہ مجھے اردو فلموں میں کام دیا جائے, چونکہ اردو میں لہجہ بڑا نرم اور سافٹ بولنا پڑتا تھا, تو ان کا چہرہ تھوڑا سا کرخت اور وہ تھا. تو آپ ہیرو, ہمارے ہیروزم جو روایتی ہیرو ہوتے ہیں, خوبصورت وحید مراد, شاہد, ندیم آپ نے نام لیے, تو ان جیسا نہیں تھا, تھوڑا سا چہرہ کرخت تھا. اس وجہ سے اس کو بیچارے کو گیٹ اپ کر کے ایک بدماش کا رول, وہ بدماش پہ چونکہ اس کا فگر ایسے تھے کہ مونچھ لگانے سے وہ بدماش فوراً بن جاتا تھا یا وگ لگانے سے, تو ورنہ وہ اردو اسپیکنگ تھا اور اس کی خواہش رہی. جبکہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں جو فلم بنائی اپنے پلے پیسے سے, وہ تھی تقدیر کہاں لے آئی, اردو زبان میں. دیبا اور دوسری آرٹسٹ تھے جو اردو کے تھے, اردو ہی ٹرائی کرتا رہا ہمیشہ کہ اردو فلم ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے ہاں رہا ہے, اردو والوں نے بھی کیا, مطلب یہاں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ ندیم نے ایک فلم یہاں پروڈیوس کی, اس نے فلم پروڈیوس کی یہاں رہتے ہوئے, اردو سپیکنگ ہے سب کو پتا ہے, تو وہ انہوں نے بکھڑا فلم پنجابی کی بنائی. اسی طرح کراچی سے بہت سے لوگ تھے, کمال, سید کمال,
بہت اردو اسپیکر لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے یہاں پہ جب جٹ کمالا گیا دبئی، جٹ ہی گیا نا، جٹ گیا، جٹ دیا کوڑیاں، جٹ سے باہر نہیں نکلے کیونکہ ان کو پروجیکشن ملی، کامیابی ملی اس سے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ لیجنڈ آف مولا جٹ. تو مطلب ہے کہ آپ سامعین دیکھیں کہ ساجد صاحب سے لیجنڈ آف مولا جٹ پہ بات کرتے ہوئے بے شمار باتیں ہمارے سامنے بھی آئیں جو عام طور پہ آپ جیسے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پتہ نہیں ہوتی کہ مولا جٹ کا جو ایک فیم بنا سلطان رہی، وہ یو پی سے ان کا تعلق تھا، وہ اردو اسپیکنگ تھے اور انہوں نے یعنی پنجاب کی فلم انڈسٹری کو ایک نیا رنگ دیا. اسی طرح وحید مراد جو اردو فلم کا ایک بہت بڑا نام تھا، وہ پنجابی اسپیکنگ تھے. تو مطلب ہے کہ یہ ایک انڈسٹری جو تھی، اس کے اندر ایک ایسی کلچرل رنگا رنگی پیدا ہو رہی تھی کہ جس نے پاکستان کی شناخت جو ہے وہ پوری دنیا میں کروائی. لیکن دیکھنا یہ ہے، ہماری نیک خواہشات اور ہم اس سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں کہ یہ جو لیجنڈ آف مولا جٹ بنی ہے، یہ ایک اچھی فلم ثابت ہو اور بھی یہ جو لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ فلمیں بنائیں. لیکن یہ چیز اپنی جگہ ہوگی اور جب فلم چلے گی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس کا حق کس طرح ادا کیا. میں چاہوں گا کہ ساجد صاحب کوئی آخری ریمارکس، کوئی آخری بات جو ہے وہ اس پہ ضرور کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا یہ گفتگو ختم کریں گے. بہت اچھا، بہت اچھا زاہد صاحب، آپ نے زبردست بات کی کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیجنڈ آف مولا جٹ اگر کامیابی حاصل کرتی ہے تو اس میں پنجاب کی فلم انڈسٹری کو ایک دفعہ پھر بوسٹ اپ ملے گا، وہ پھر نمایاں ہوگی، اس لیے کہ وہ پنجابی زبان کی فلم ہے. جب اتنے بڑے وسائل سے اور اتنی بڑی کاسٹ کے ساتھ یہ فلم دنیا میں کامیاب بھی ہوگی تو میرے خیال کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست جو پنجابی فلموں سے تھوڑا نالا بھی ہیں، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری فلمیں ایسی نہیں بنی جن نے اس کا کریڈٹ خراب کیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ پنجابی فلم کا وہ جو ہے وہ پھر گراف اوپر جائے گا اور یہ بحال ہوگا، چونکہ یہ بزنس ہے، خالصاً بزنس کا کام ہے. اگر اسے بزنس ملتا ہے تو پنجابی کا دور ایک دفعہ پھر واپس آئے گا اور ہماری فلم، پنجابی فلم ایک اچھے وسائل کے ساتھ اور عالمی منڈی میں کامیابی حاصل کرے گی. بہت زبردست. اور سامعین، ہم نے بہت ایک اہم موضوع پہ ایک بہت عمدہ فلم جو ابھی آنے والی ہے لیجنڈ آف مولا جٹ کے حوالے سے ایک سینئر فلمی جرنلسٹ ہمارے دوست جو ہیں جن کی نصف سے زیادہ عمر جو ہے اسی دشت کی سیاہی میں کہنا چاہیے گزری ہے، ان سے گفتگو کی. اور کسی ایک اگلے پروگرام میں اسی طرح کے ایک اہم موضوع پہ پھر ساجد صاحب کو تکلیف دیں گے. آپ زنجیر نیوز چینل دیکھتے رہیے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اس طرح کے دلچسپ پروگرام جو ہیں آپ کے لیے ہم پیش کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ساجد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ.